बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। तालिबान के साथ मज़ाकरात यानी TTP के साथ मज़ाकरात का आगाज़ तो पहले हो चुका था, लेकिन आज बाकायदा हुकूमत की तरफ से भी और TTP की तरफ से भी एक कन्फर्मेशन वजाहत आ गई। फवाद चौधरी साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि TTP के साथ मज़ाकरात कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि 1 महीने की एक सीज़ फायर हुई है, जंग बंदी की गई है, और वक्तन फ़क्तन जैसे प्रोग्रेस होगी मज़ाकरात में उसके साथ साथ ये जंग बंदी भी बढ़ाते जाएंगे, इसकी मुद्दत बढ़ाते जाएंगे। और ये उन्होंने ख़ास तौर पे यकीन दहानी कराई कि जो भी बातचीत होगी, जो भी माहिदा होगा, वो पाकिस्तान के आइन और कवानीन के तहत होगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये तस्लीम करते हैं या ये हम समझते हैं इससे कि हुकूमत ये पूरी तरह इस बात का यकीन करेगी कि तालिबान के साथ जो भी माहिदा हो उसमें हुकूमत की रिट, रियासत की रिट कम से कम कायम रहनी चाहिए। ये जो मज़ाकरात का अमल है, ये पहले भी इसके बारे में ख़बरें आती रहीं, लेकिन आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP ने भी बाकायदा तौर पे इस चीज़ का ऐलान किया। उन्होंने एक एलामिया जारी किया जिसमें उन्होंने वाज़े किया कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से ये मुट्ठे थे और हम एक जिहादी तंजीम हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जंग जारी है, लेकिन मज़ाकरात भी जंग का हिस्सा हैं और ये पूरी दुनिया मानती है, कोई इनकार नहीं कर सकता। हमने इत्तफ़ाक़ किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में अमन कायम हो, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अमन की बहारें उनका इंजॉय कर सकें। उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि जो शिकें इसमें या जो भी अभी प्रोग्रेस है उसमें ये तो एक तो ये इत्तफ़ाक़ राय हुआ कि मज़ाकरात के लिए दोनों साइड्स अपनी कमेटियाँ मुकर्रर करें, तो कमेटियाँ बनाई जाएंगी। दूसरी तरफ ये भी तय किया गया कि इसकी सालिसी जो है वो अमारत इस्लामिया करेगी, और 9 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक की ये पहली आपकी जंग बंदी होगी, और फिर मज़ाकरात की जैसे जैसे प्रोग्रेस हो उसके मुताबिक आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान ने जैसे ही वहाँ पे तालिबान का काबुल पे कब्ज़ा हुआ, वो काबुल पे पहुँचे ही थे कि पाकिस्तान ने अपना मतालबा तालिबान हुकूमत यानी अफ़गान तालिबान के सामने ये मतालबा रख दिया कि हम फ़ौरी तौर पे चाहते हैं कि जो वादे किए गए थे अफ़गान हुकूमत ने या अफ़गान तालिबान ने वादे किए थे, जिसमें कि टेरर आउटफिट्स जो कि बैन हैं ये या बलोच सेपरेटिस्ट वगैरह हैं, इनके ख़िलाफ़ आपने एक्शन करना है और ये आपने पूरी तरह तावन करना है इसमें। तो अफ़गान तालिबान इस मामले में पॉजिटिव थे, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हमारा मुआहदा है, हम ये करेंगे। और पाकिस्तानी जो ऑफिशल्स हैं वो इनसे बातचीत करते रहे तालिबान लीडरशिप से, और ये बड़ा वाज़े तौर पे कहा गया कि किसी भी सूरत में अगर अफ़गान तालिबान उनको अपनी जगह देंगे, अपने मुल्क में बर्दाश्त करेंगे, तो वो पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं होगा। लिहाजा पाकिस्तान ने कहा कि जी उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ उनको यहाँ निकाला जाए बल्कि उनके TTP के ख़िलाफ़ मिलिट्री एक्शन किया जाए। ये एक चीज़ है, ये एक पॉइंट है जो हमें ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने इस बात पे ज़ोर दिया कि अफ़गान तालिबान को बिल आखिर उनके ख़िलाफ़ मिलिट्री एक्शन करना होगा। 15 अगस्त को जब तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया काबुल के ऊपर, तो पाकिस्तान ने उस वक्त उनको उन लोगों की लिस्ट मुहैया की, TTP के उन लोगों की जो कि हमें फ़ौरी तौर पे चाहिए थे, या हमने उनसे मुतालबा किया कि ये पाकिस्तान के हवाले किए जाएं, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से उनको पकड़ के। अफ़गान तालिबान ने उस वक़्त एक तजवीज़ दी, उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हम बैठ के कुछ सालिसी कराएं, और बहुत सारे ग्रोह उनमें तालिबान में कहा जाता है कि कोई 65 के करीब छोटे छोटे ग्रोह हैं। इनमें बहुत सारे ग्रोह ऐसे हैं जो जंग से भी तंग हैं, उसके अलावा वो अपने घरों से दूर होके तो ज़लील व ख़ार हो चुके हैं, और उनको अब ये भी पता है कि यहाँ से अफ़गानिस्तान से वो अब जंग जारी नहीं रख सकेंगे। लिहाजा वो चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए उनको रास्ता दिया जाए और इससे कोई बेहतरी की सूरत आए। नेचुरली पाकिस्तान ने भी इस चीज़ को मुनासिब समझा कि अगर कोई ख़ुद ब खुद वॉलंटरीली ये समझते हैं कि उनको अगर कोई रियायत दी जाए तो वो आइंदा दहशतगर्दी की तरफ नहीं जाएंगे,
تو ان کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے یا ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، اور لازماً اس میں سے جتنے بھی زیادہ سے زیادہ گروہ بات چیت کر کے جتنے بھی گروپ پاکستان کی سائڈ پہ آ جائیں گے، اس سے ٹی ٹی پی اتنی ہی کمزور ہوگی. ان کی صفوں سے وہ لوگ نکل جانے سے ٹی ٹی پی کی وہ بات نہیں رہے گی جو ان کی ایک وقت پہ تھی. ویسے بھی ٹی ٹی پی کمزور ہو چکی ہے، اور ٹی ٹی پی پہ اس چیز کا بھی ایک پریشر آ چکا ہے کہ افغان طالبان نے پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اگر بات چیت ناکام ہوتی ہے تو وہ پھر ٹی ٹی پی کے خلاف ملٹری ایکشن کریں گے. دوسرے لفظوں میں یا تو ان کو کہیں گے کہ یہاں سے نکل جاؤ، نہیں نکلتے تو پھر ہم آپ کے خلاف طاقت کا استعمال کریں گے. اب جو ملٹری ایکشن کی بات طالبان نے کی، افغان طالبان نے کی، انہوں نے یہ کہا کہ وہ صرف ان لوگوں کے بارے میں ہوگی جو کہ ریکنسلیشن کی طرف نہیں آئیں گے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ کہا جاتا تھا شروع میں کہ عمر خالد خراسانی ہے، نور ولی ہے، یہ جو دو لیڈر ہیں یہ قطعاً نہیں چاہتے کہ بات چیت کی جائے، لیکن اب جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ تمام طالبان، تمام گروپ جو ہیں وہ اب بات چیت کے لیے آمادہ ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں. یہ تحریک طالبان کی طرف سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان کے تمام گروپس جو ہیں وہ اب بات چیت کے لیے آمادہ ہیں. چنانچہ ان یقین دہانیوں کی وجہ سے پاکستان نے بات چیت کا آغاز کیا. اب دونوں سائڈ جو ہیں وہ تقریباً 3 میٹنگز کر چکی ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے. ان میں سے ایک میٹنگ تو کابل میں ہوئی اور 2 خوست میں میٹنگز ہو چکی ہیں. حقانی، سراج الدین حقانی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک رول پلے کر رہے ہیں دونوں کے درمیان میں میڈیٹر کا، اور ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح مسئلہ حل ہو جائے اور پرامن طریقے سے حل ہو جائے. اس میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس تھی، اس میں جو کچھ بھی کہا گیا میں سمجھتا ہوں وہ بنیاد ہوگی بات چیت کی جو پاکستان کر رہا ہے، یعنی آئین اور قانون کی پاسداری. دوسرے لفظوں میں طالبان کو ٹی ٹی پی جو کہ پاکستان کے آئین سے انکاری تھی، ان کو آئین کو تسلیم کرنا ہوگا اور آئندہ کے لیے ایک پرامن کانڈکٹ کی ایک گارنٹی دینی ہوگی. چنانچہ یہ ان کے جو بھی انہوں نے اعلامیہ جاری کی ہے اس سے لگتا ہے کہ ٹی ٹی پی اس معاملے میں غالباً وہ پاکستان آئین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس میں اعلامیہ میں انہوں نے واضح کہا کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم نے اپنے لیے ایک راستہ چنا تھا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی بھائی جو سب ان میں ایک امن کی فضا قائم ہو، اور پاکستان میں امن ہو تو پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد پورا کرنے کی طرف کوشش کی جائے. چنانچہ یہی وہ سارا قصہ ہے جس کے گرد یہ بات چیت وغیرہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ اب اس میں کوئی ایسی رہ گئی ہے بات جو کہ ہمیں اس میں کچھ شک و شبہات ہیں. پہلے تو یہی تھا کہ پتہ نہیں بات ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے نہیں، لیکن اب بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے اور امید افزا ہے، کیونکہ نیچرلی جو سیز فائر ہوئی ہے یا جو جنگ بندی کی گئی ہے وہ ایک لحاظ سے اس چیز کی انڈیکیشن کرتی ہے. اب یہاں پہ جو 2-3 چیزیں جس میں کہ ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے، ایک تو یہ کہ طالبان کی طرف سے گارنٹی کون دے گا، کہ یعنی ٹی ٹی پی کی طرف سے گارنٹی کیا ہوگی کہ واقعی وہ آئندہ اس معاملے میں آئندہ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کریں گے. یہ ایک چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ را سے، بھارت سے پیسہ لیتے تھے اور این ڈی ایس سے پیسہ لیتے تھے، تو ان کے منہ کو پیسہ لگا ہوا ہے، یاشی لگی، یہ بڑے ان کے ہاتھ میں بڑا پیسہ رہا ہے. اب یہاں آ کے کیا وہ غربت کی زندگی گزارنا چاہیں گے؟ کہ یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سو حکومت پاکستان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں کو ریبلیٹیٹ کیا جائے، پہلے ڈی ریڈیکلائز کیا جائے تاکہ ان کے اندر سے یہ سوچ ختم ہو کہ انہوں نے ہتھیار اٹھانے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں یہ بھی سوچ آنی چاہیے کہ کیا یہ فساد اور یہ جو ایسی چیزیں ان سے بہتر نہیں ہے کہ یہ کو پرامن زندگی گزاریں اور اس میں اپنا روزگار وغیرہ اس کا خیال کریں. سو حکومت پاکستان کو ڈی ریڈیکلائزیشن اور روزگار، لیکن ان سب چیزوں سے پہلے کن شرائط پہ یہ ہمارا ان سے معاہدہ ہوگا، یہ بڑا ضروری ہے اس پہ سوچ بچار کرنا. کیونکہ جن لوگوں کے پیارے مارے گئے، خاص طور پہ ان میں بڑے سینسٹیو ہے یہ ہمارے آرمی پبلک سکول کے بچے جن کے مارے گئے، وہ انصاف مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پیارے تو واپس نہیں آ سکتے، لیکن کم از کم ہمیں انصاف ملنا چاہیے. اور یہ سب سے بڑا سینسٹیو ایشو ہے
ایک تو ان لوگوں کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، کیونکہ میرے علم کے مطابق جن لوگوں نے آرمی پبلک اسکول پہ یہ کام کیا تھا وہ آلریڈی پکڑے جا چکے ہیں، ان کو سزائیں ہوئی ہیں۔ ان میں سے بعض جو ہیں وہ ایک دو کو پھانسی ہو چکی ہے پہلے، لیکن کچھ کو پشاور ہائی کورٹ نے چھوڑا تھا، لیکن حکومت نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی ہوئی ہے اور وہ قید میں ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں سپریم کورٹ سے دوبارہ کیس لڑا جا سکتا ہے، اور ان کو سزائیں ہوں تو وہ ان کو پوری سزا دے دی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ کیس سارا پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، کیونکہ اس میں ایک قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ اگر قومی اتفاق رائے نہیں ہوگا اس معاملے میں تو یہ کسی اور کے کسی بھی ایک اکیلی پارٹی کے کندھے پہ یہ بوجھ نہیں اٹھایا جا سکے گا، اس پارٹی کے لیے مسائل ہوں گے، کیونکہ یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ اس میں کل کو پرابلمز نکل سکتی ہیں، اس میں کل کو یہی لوگ جو ہیں معاہدے سے پھر سکتے ہیں جو ان کی تاریخ ہے، لہذا یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے جایا جائے تاکہ معاہدہ جو ہے وہ نہ صرف ایک قومی سطح پہ اپروو ہو، بلکہ اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو وہ ایک کلیکٹیو وزڈم کے ذریعے اپنے پارلیمنٹ کے ساری اجتماعی سوچ کے ذریعے اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ تو میری توقع ہے کہ حکومت اس میں وہ پرانی روش اپنی نہیں اختیار کرے گی اور کوشش کرے گی کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ پارلیمنٹ سے جا کے فائنل کرایا جائے، اور اللہ کرے کہ یہ ساری چیزیں طے ہو جائیں اور ملک پاکستان میں مکمل طور پہ امن آئے اور دہشت گردی سے ہمارے عوام کی جان چھوٹے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔